السلام علیکم۔ دیکھیے یہ سامنے اسکرین پر یہ اسد الدین اویسی ہیں، انڈیا کے مسلمان ہیں، اور یہ سیاسی انداز سے تقریریں شیریں کرتے رہتے ہیں حکومت کے خلاف بھی۔ یہ بائیں طرف مودی کو دکھایا گیا ہے کہ کس طریقے سے یہ اس تقریر کو سن رہے ہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ذلت اور خواری ہے، چاہے پاکستان میں ہو، چاہے انڈیا میں ہو، چاہے برما میں ہو، جو ہوئی ہے، یا پوری دنیا میں ان مسلمانوں کی جو درگت بنی ہوئی ہے، ذلت اور خواری ہے، وہ ان کے عقیدے کے اندر خرابی ہے، ان کے دماغ کے اندر شرک ہے، اور شرک اللہ کو گالی ہے۔ اللہ کو گالی دینے کے بعد پھر آپ کہیں کہ میں حق کو نہیں چھوڑوں گا، میں ایمان کے اوپر قائم ہوں، اور ہم نبی علیہ السلام کے امتی ہیں، اور ہم اپنی جان قربان کر دیں گے۔ جان تو قربان کر دیں گے، لیکن جنت نہیں ملے گی، جنت تو ایمان خالص سے ملے گی۔ ذرا اویسی صاحب کے شرک عقیدے اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اپنے کانوں سے سنیں، اور اس کے بعد تبصرہ انشاءاللہ میں بعد میں کروں گا۔ اور ہمیشہ مصائب میں، برے وقت میں، تکالیف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر بھیک مانگنا، اہل بیت کا وسیلہ دے کر بھیک مانگنا، امام حسین کا وسیلہ دے کر بھیک مانگنا، شہزادی جنت کا وسیلہ دے رہا۔ آپ کو معلوم یمن میں 1,00,000 مسلمان بچے مر گئے، دوائیں۔ یہ وسیلہ دے کر بھیک مانگنا یہ مشرکانہ فعل ہے، یہ شرک ہے، اور اللہ کی توہین ہے، اللہ کو گالی ہے۔ اللہ کو پکارنا ہے تو اس کو ارحم الراحمین کہو، اور تمہاری یہ دعوت مشرکانہ دعوت جب مودی کے سامنے آئی ہے تو بتاؤ یہ اسلام کے بارے میں کیا تصور قائم کرے گا؟ یہ مسلمان ہیں، یہ بھی اسی طرح واسطے وسیلے کے قائل ہیں جس طرح مشرکین مکہ تھے، ان کے عقیدے بھی اسی طریقے سے ہیں۔ تو اگر آپ توحید کی بات کرتے، ایمان خالص کی بات کرتے، براہ راست اللہ تعالیٰ کو کہ ہم اوپر والے کو ہم پکارتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اس کے ساتھ ہم دعائیں کرتے ہیں، تو بات بھی سمجھ میں آتی ہے۔ اس کو سمجھاتے ہیں کہ تم مورتیوں کو پوجتے ہو، تم اپنے معبود کو کھڑا کر کے پوجتے ہو اور مورتی پوجا کرتے ہو، شرک ہے یہ۔ مسلمان جو گنبدوں کے سامنے جھکتے ہیں اور مزاروں کے سامنے جھکتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ تو دونوں فریق اللہ کو نہیں مانتے ہیں، تو اس طرح کھل کے دعوت ان کے سامنے آتی تو پھر ظاہری بات ہے ان کو سمجھ میں بھی معاملہ آتا ہے، ایمان اور شرک کے درمیان فرق واضح ہوتا، مسلم اور غیر مسلم میں فرق واضح ہوتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مسلمانوں کے لیڈر کے طور پر سامنے پیش کرتے ہیں، چاہے وہ یاسر عرفات کا معاملہ ہو، چاہے یہ اویسی کا معاملہ ہو، چاہے یہ پاکستان میں جناب کوئی طارق القادری نمائندگی کر رہا ہے، کبھی طارق جمیل صاحب نمائندگی کرتے ہیں، فضل الرحمان صاحب ادھر دین کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو ان کے اپنے عقیدے خراب ہیں۔ مفتی محمود صاحب کرتے رہے ہیں، پہلے 9 ستارے گٹھے ہوئے کہ نظام مصطفیٰ قائم کر دیں گے جی، پھر انہوں نے مزاروں پر جا کر حلوے بانٹے، اور پھر آئے جناب متحدہ مجلس عمل کے تحت آئے، اب جناب مدینہ ریاست کا خواب دکھانے کے چکروں میں ہمارے عمران خان صاحب وہ بھی جا کے مزاروں کے سامنے سجدے کرتے ہیں۔ تو بتاؤ خیر کیسے آئے گی؟ کس طرح پوری دنیا میں ایمان کا وہ پیغام پہنچے گا جب تمہارے اپنے عقیدے مشرکانہ ہیں، شرک آلودہ تمہارے عقیدے ہیں، اور اس کو اسلام سمجھ کر پیش کر رہے ہو، کتنی قربانیاں بھی دے رہے ہو، رو بھی رہے ہو، ساتھ تاثر بھی دے رہے ہو، لیکن شرک کے ساتھ۔ تو یہ اصل مسئلہ ہے، مسلمانوں کی اصل جو ذلت اور خواری ہے، اور ان کا اصل جرم شرک ہے۔ پھر کئی دفعہ جب مار پڑتی ہے، وہاں مودی مارتا ہے، دوسرے مارتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارا قصور کیا ہے؟ تمہارا یہ قصور ہے ویسی صاحب، تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ یہ واسطے وسیلے کا شرک جو ہے یہ شدید ترین شرک ہے، ذات کے شرک کے بعد یہ نجس ترین شرک ہے جو آج مسلمانوں کے اندر آ گیا ہے۔ مشرکین مکہ کا سب سے بڑا شرک یہی تھا، ہاؤ شفانا عند اللہ، یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں۔ اور آج امت مسلمہ کے جو بت ہیں یہ لیٹے ہوئے ہیں قبروں کے اندر، مزاروں کے اندر، گنبد پرستی ان کے اندر آ گئی ہے۔ تو یہ گنبد کو پوجنا یا مورتی کو پوجنا یہ بالکل ایک جیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اصل مسئلہ جو لوگوں کے سامنے مالک لائے اور ان کو شرک کی پہچان عطا فرمائے مالک، یہ اصل چیز ہے اللہ کے بندوں۔